رضوان احمد ہیں لاہور سے، وہ کہتے ہیں آپ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے؟ جی میں الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ حکومت کے خلاف متحدہ اپوزیشن پی ڈی ایم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ پہ غور کر رہی ہے، جس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کریں گے۔ سبحان اللہ یار، کیا مقدر ہے اس ملک کا! کیا پی ڈی ایم میں اتنا اتحاد ہے کہ حکومت کے خلاف اپنے لانگ مارچ کو کام ہے؟ اچھا، کہیں اپوزیشن ٹرائی اگین والی پالیسی پہ کام تو نہیں کر رہی؟ دیکھیں رضوان احمد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے یہ اتنے بڑے جھوٹے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں لانگ مارچ ہے کیا۔ لاکھوں لوگ مر گئے تھے، فاقوں سے مر گئے تھے، یہ مارننگ واک کو لانگ مارچ سمجھتے ہیں۔ یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں، ان کو لفظوں کا استعمال نہیں آتا، ہاتھوں کی زنجیر، ہر بات میں ویسٹ کی کاپی یا باہر کے اس کو یہ کیا لانگ مارچ کرنا، اور مارچ کون کریں گے؟ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، یار کو خدا کا خوف کریں۔ باقی چونکہ ویلے ہیں آج کل، فارغ ہیں، کرنے کو ہے کچھ نہیں، کھجلی ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، نکل آتے ہیں، بس کیپنگ دیم سیلف بزی، اور انہوں نے کیا کرنا ہے۔ طارق پشاور میرے ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ناٹ ایگزیکٹلی بٹ مائی ایج گروپ۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے آباء و اجداد نے یہ مملکت ہمارے لیے بنائی تھی تاکہ ہم ہندوؤں کے مظالم سے نجات حاصل کر سکیں اور اپنے اصول و قوانین کے تحت زندگی گزار سکیں، لیکن بدقسمتی آج تک کوئی قابل قدر رہنمانی وغیرہ وغیرہ۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اب بھی کوئی مؤثر ادارہ یا لیڈر موجود ہے؟ نہیں، نہ ہے نہ ہوگا۔ چونکہ ہم دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی ملک میں، معاشرے میں، وہ ہوتی ہے اشرافیہ اور عوام۔ عوام جو ہیں، میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں، ہم صدیوں سے رعایا ہیں۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے جی، محمود غزنوی تو جی وہ غوری جی تو سلاطین دہلی جی تو لودھی جی تو فلانا، یہ تغلق آ گئے تو بلبن آ گئے۔ وہ خدا کا خوف کریں، وہ مسلمانوں کی حکومت کہتے ہیں اس کو، ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ مسلمانوں کی حکومت پاکستان میں مقامی حکمرانوں کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ تو کوئی کشمیری ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی فلانا ہے ٹمکانا، یہ تو لوکل ہیں، اور ان کا آگا پیچھا بھی کوئی نہیں۔ یہ موسٹلی دستکاروں کمیوں کی اولادیں ہیں، یہ کو حکمرانوں کی اولادیں ہیں جن کو حکمرانی کا کچھ سر سلیقہ ہو، قطن نہیں۔ سو ہماری اشرافیہ نہیں ہے، اور ہمارے عوام نہیں ہیں، ہم سٹیزنز نہیں ہیں۔ سٹیزن ہوتا ہے شہری، ہم ہیں رعایا۔ محمود غزنوی کے زمانے سے لے کے آج تک میری دلیل یہ ہے کہ اگر 21ویں صدی میں پاکستان کے مقامی لوگ اپنے مقامی مسلمان بھائیوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو ہوا ہے، 3 کروڑ بچہ یہ ڈوب مرے، اپنی اولادیں ان کی کہاں پڑتی؟ 3 کروڑ بچہ، مسلمان بچہ، پاکستان کا بچہ اسکولوں سے باہر ہے، کروڑوں نوجوان سو کالڈ گریجویشن پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد بیکار ہیں، عوام کو چھتر پڑتے ہیں تھانوں میں۔ وہی اگر یہ حکمران ہمارے مقامی، یہ اگر اس ماڈرن نیڈ میں یہ کچھ کرتے ہیں، ملک لوٹ کے لے گیا، بے شرم بے حیا ایک آدمی بیٹھا ہے باہر، جائیدادیں بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں، کاروبار بھی وہاں کر رہے ہیں۔ وہ تو یہ سوچو کہ جو غزنوی غوری، جن کا تو کلچر ہی کچھ اور تھا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، مسلمان ہونا کافی نہیں ہے تاریخ میں۔ بنو امیہ، بنو عباس دونوں ہی مسلمان تھے، تیمور بھی، یلدرم بھی، وہ بھی مسلمان تھا، ظہیر الدین بابر، ابراہیم لودھی وہ بھی مسلمان تھا، اور بنگلہ دیش بھی مسلمان تھا، ایسٹ پاکستان اس کا نام تھا، مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ وہ اگر کافی ہوتا مسلمان ہونا تو بنگلہ دیش آج بھی مشرقی پاکستان ہوتا۔ تو یہ جو ایک فضول بات ہے، ہمارے آباء و اجداد نے مملک میں ہندوؤں کی نہیں، اس کی وجوہات کچھ اور تھیں، ہندوؤں کے مظالم یہ وہ وغیرہ، یہ نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تو ملک لاوارث ہوتا چلے گا، ملک لاوارث ڈے 1 سے مسلمان سب کانٹیننٹ کا جو مقامی ہے، مغل واپس نہیں گئے، مغلوں کو تو پیچھے رہا ہی کچھ نہیں گیا تھا، فرغانہ سے سارا کچھ نکال دیا انہوں نے، چاچائے اور پتہ نہیں کیا سسر مسر بابر کے، وہ یہاں تو لاٹری نکل آئی ان کی، وہ یہاں سیٹل ہو گئے۔ باقی جو سارے تھے وہ اپنا حساب کتاب کر کے چلے جاتے تھے۔ جو نچلی ذاتیں تھیں، کمزور ہندو برہمن، جن پہ ظلم کرتا تھا، جن کو ذلیل کرتا تھا، جو نچلے طبقے تھے،
انہوں نے ان سے جان چھڑانے کے لیے، اس ذلت سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اسلام کی سمجھ آئی انہوں نے کہ یار اور کچھ نہیں، کم از کم ان مردودوں سے تو نجات ملے گی جو ہمیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں. سو ایک سٹیج ایسی آئی تھی کہ سلاطین دہلی کو پابندی لگانی پڑی کہ اب نو مور اسلام قبول کرو، بند. جو انہوں نے کہا کہ وہ ساروں نے اگر کر لیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، تو پھر جزیہ کہاں سے آئے گا؟ حضور بیک گراؤنڈ کو سمجھیں. اسی طرح جب گورا آیا، مغلوں کا وہ ختم ہوا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، اس کے بعد باقاعدہ برطانوی راج شروع ہوا، تو یہاں عیسائیت پھیلنا شروع ہو گئی، بلکہ اس سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی جب ڈچ وغیرہ آئے. کیوں؟ جن لوگوں نے عیسائیت قبول کی، میرے دل میں ہر مذہب کا بہت احترام ہے، یہ یاد رکھیں. کیوں قبول کی؟ چونکہ انہیں پتا تھا کہ حکمران طبقے کا مذہب ہمارا مذہب بن جائے گا تو ہم تھوڑے سے اپ گریڈ ہو جائیں گے، اور کچھ نہیں. اس لیے ڈاکٹر طارق صاحب، آپ میرے یہ ایج کے لگ بھگ ہیں. ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے پشاور سے، ان کی عمر 65 سال ہے، تو لیکن بہرحال اس پہ اثر نو غور کریں. پہلا سوال کامران اختر ہیں جوہر ٹاؤن لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی پچھلے چند دنوں سے ہماری عدلیہ کے ججز کی مختلف حوالوں سے بعض گشت سنائی دے رہی ہیں. پہلے سابق جج رانا شمیم کا لیٹر، اور اب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو لیک، جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو لانے کے لیے نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دینا ہوگی کیونکہ ادارے ایسا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے عدالت عالیہ مجبور اور بے بس ہو گئی ہے؟ نہیں کامران اختر صاحب، اتنے بڑے نتیجے پہ نہ پہنچیں پلیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رانا شمیم ہے، یہ ایک بے کردار، میں بد کردار نہیں کر رہا، ایک بے کردار آدمی کرنے کے بعد، ایک آدمی جس کا ضمیر پتہ نہیں سالوں کے بعد جاگ رہا ہے، اس کے بعد وہ ایک کہانی سناتا ہے، ایک افسانہ سناتا ہے وہ کہ میری بیوی نے کہا تھا. اچھا بیوی مرے کئی سال ہو گئے، یا تو بتا کہ بھئی وہ ابھی ریسنٹلی کو مرحومہ خواب میں آئی ہیں اور انہوں نے تجھے ریمائنڈر دیا ہے. 3 سال ضمیر مردہ سویا فریزر میں لگا ہوا. اچھا 3 سال اپنی مرحومہ اہلیہ کا سے کیا ہوا وعدہ یاد نہیں ہے. کیا بے شرم بے حیا لوگ ہیں. اچھا اب رہ گئے چیف جسٹس ثاقب نثار، تو یہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ نام سے نا ایک زمانے میں کنفیوژن رہا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ، ایسا نہیں ہے. وہ ایک رسپیکٹیبل آدمی ہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق یا رشتہ بالکل نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان لاجیکل بات ہے، میں نے تو سنی بھی نہیں ہے، میں نے اخباروں میں ہی پڑھا ہے. ان لاجیکل اور سٹوپڈ بات یہ اس لیے ہے کہ یہ تو کوئی نیم پاگل آدمی بھی نہ کرے. وہ جو ایک جج ہوتا تھا ملک عبد القیوم، وہ جس کی بڑی بدنام زمانہ ایک آڈیو موجود ہے کہ اچھا جی وہ اگر بھائی جان نے کہہ دیا، بھائی جان کون؟ نواز شریف، تو پھر تو گل نہیں مک گئی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ اس طرح کی اس کی ایک بہت ہی مطلب میں کیا کہوں. اچھا اس کے لیک ہونے کے بعد اور اس بیچارے کے ساتھ جو جسٹس قیوم کے ساتھ ہوا، اس کی ریپوٹیشن کے ساتھ جو ہوا، آج تک وہ لافنگ سٹاک ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہی حرکت کرے. میں ایم ناٹ ٹیکنگ سائڈ، میں یہ بات نہیں کر رہا کہ جی ثاقب نثار صاحب کا کیریکٹر کیسا ہے، ان کا ماضی کیسا ہے، فلاں ڈھمکان، نہیں، میں ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. یہ تو کوئی پاگل بھی نہ کرے. ملک قیوم کے واقعے کے بعد ٹیلی فون پہ اس طرح کی بات کرنا، واٹ از دا پرابلم؟ چیف جسٹس جس سے بھی بات کرنی ہو، بھلے بیرون ملک بیٹھا ہوں، 1001 طریقہ ہے بات کرنے کا. اس کو بلایا جا سکتا ہے، خود جایا جا سکتا ہے، کسی کو زبانی پیغام دیا جا سکتا ہے. دیر آر 101 ways. مجھے یہ کہنا کہ جی وہ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو فضول بات ہے. سو اس لیے آپ تو خیر بہت ہی بڑے نتیجے پہ پہنچ گئے کہ جی عدالت عالیہ مجبور بے بس. الحمدللہ نہیں، آئیڈیل سچویشن تو پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے.
اور ابھی ہم ایک آئیڈیل ملک، ایک آئیڈیل نظام سے بہت دور لوگ ہیں، ہم بہت پیچھے کہیں رلتے کھلتے جا رہے ہیں ابھی تو، لیکن ایسی بے بسی والی بھی الحمدللہ کوئی بات نہیں.